اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درود ابراہیمی کا واقعہ جو ہے ایک بہن کا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیمی سے عشق ہے اور درود ابراہیمی میرے لیے ایسی ہے جیسے انسان کے لیے آکسیجن۔ جس دن میں مصروفیت یا کسی وجہ سے درود ابراہیمی کی مخصوص تعداد نہ پڑھ لوں، میرے اندر گھٹن رہتی ہے، میں پریشان رہتی ہوں، میں فکر میں رہتی ہوں کہ کب یہ تعداد پوری ہوگی اور میں اپنی حاضری لگواؤں گی۔ یہ بتاتی ہیں کہ بچپن میں جب یہ پریشان ہوتی تھی تو خواب کے اندر مجھے دکھائی دیتا تھا کہ سنہری حروف میں درود ابراہیمی لکھا ہوا ہوتا تھا، کبھی آسمان پر خوبصورت سفید رنگ میں لکھا ہوا ہوتا تھا، اور درود ابراہیمی جو کہ اتنا خوبصورت ان کو نظر آتا تھا، کہتی ہیں مجھے اپنی چاروں طرف بہت ہی دلکش اور خوبصورت انداز میں درود ابراہیمی لکھا ہوا دکھائی دیا جاتا تھا، جس سے مجھے توانائی ملتی اور مجھے میرے سوال کا جواب مل جاتا، میری پریشانی کا حل مل جاتا۔ درود ابراہیمی کے ذریعے مجھے خوشخبریاں دی جاتی رہی ہیں اور درود ابراہیمی نے میری زندگی کے اندر بہاریں لائی ہیں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے میرے اندر عبادت کا بہت زیادہ شوق پیدا ہوا ہے۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ماتھے پر اللہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، جس کی تعبیر یہ تھی کہ مجھے نفلی عبادت کرنے اور سجدہ کرنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے مجھے بشارت دی گئی کہ اللہ کے ہاں تمہارا سجدہ قبول ہے۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ ایک بار میں نے اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زیارت بھی کی۔ ایک بار کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان بہت زیادہ روشن ہے اور بہت ہی خوبصورت نورانی روشنی سے آسمان جگمگا رہا ہے۔ ایک بار کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک مشہور ہستی کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ امانت جو ہے فلاں کو پہنچا دو، اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ آپ کا درود شریف قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کو درود ابراہیمی سے عشق ہے، درود ابراہیمی ہر پل پڑھنا، درود ابراہیمی سے محبت کرنا، درود ابراہیمی کے الفاظ کہتی ہیں میرے اندر آکسیجن کا کام کرتے ہیں، جن کو ادا کر کے مجھے راحت ملتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہوں اور مسلح ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ میں تسبیح ہو اور دنیا کا کوئی کام نہ ہو جہاں میں کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ میں ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتی رہوں، درود شریف پڑھتی رہوں، اور یوں ہی کہتی ہیں میری زندگی تمام ہو جائے۔ یہ روزانہ 2000 سے زائد مرتبہ ماشاءاللہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی ہیں، اور بچپن سے ان کا یہ معمول ہے کہ نفلی عبادات، نفلی روزے رکھنا، تلاوت کرنا ان کے معمول میں ہے۔ رب کریم ہم سب کو درود ابراہیمی محبت، ادب، یقین اور لگن کے ساتھ پڑھنے کی توفیق سے نوازے اور درود ابراہیمی کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ جو اتنا خوبصورت مشاہدہ آپ نے سنا ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ درود ابراہیمی سے جڑ جاتے ہیں ان کی عبادتوں میں بھی ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے، ان کا باوضو رہنا مزید مستقل مزاجی سے شروع ہو چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ جب وہ خاص مخصوص ایام آتے ہیں مہینے کے تو کہتی ہیں ان کو گھٹن سی ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ کسی وقت کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا کہ چلو معاذ اللہ استغفر اللہ، نماز سے چھٹکارا ملا، لیکن اب کہتی ہیں کہ اب تو تکلیف ہوتی ہے، اب دل کرتا ہے کہ بس یہ ہٹ جائیں، یہ دن کبھی آئیں ہی نہ۔ لیکن ہر کسی چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں ایک بہن کہ ان کی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کو شوق پیدا ہو گیا، انہیں سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے، یہ لمبی دعاؤں کا سجدہ کرتی ہیں، اور کہتے ہیں اکثر اوقات لوگ جو ہیں اس بات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ لمبی لمبی دعاؤں میں سجدے کر رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ اب کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ جب سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی آسانیاں کر دی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے کہتی ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو خوف دلاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتی ہے مجھے اس سے دور کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ قرآن پاک کی آیت اب دیکھیں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں غم اور خوف نہیں ہوگا۔ تو جب آپ درود ابراہیمی سے جڑتے ہیں نا تو آپ کے اندر جس بھی چیز کی کمی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ نماز میں ہو، عبادت میں ہو، آپ کی لائف میں کوئی بھی چیز ہو، آپ کے رزق میں کوئی کمی ہو۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کی بے سکونی کا باعث بنی ہوتی ہے اور آپ کو درود ابراہیمی سے بھی ہٹا رہی ہوتی ہے نا، تو آپ سوچیں کہ اس چیز کو نا یعنی آپ اس کی فکر میں لگ رہے ہوتے ہو، زیادہ درود ابراہیمی کی تعداد زیادہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو وہ لوگ جن کا میں کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی بیش بہا پڑھنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی راحت اور آسانیاں کر دیتے ہیں، ان کے دل و دماغ کو اتنا پرسکون کر دیتے ہیں کہ انہیں پھر دنیا کی کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی۔ درود ابراہیمی کے وہ کرشمے ہیں جس کو مکمل طور پر کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں درود ابراہیمی کی برکتیں، فضیلت یہ سب بیان کرنا چاہتی ہوں اور جانتی ہوں 100% ساری کی ساری، یا جانتا ہوں 100% سارے کا سارا، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی زندگی میں جو کرشمے، اب دیکھیں ایک انسان نے ساری زندگی فار ایگزامپل کسی کو اتنا فیض بھی ملا ہو کہ بچپن سے لے کے
7 سال کی عمر سے لے کے ان کی فرض کریں 70 سال کی ایج ہے، اور انہوں نے اس ساری ایج میں ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا. جو برکات، جو فضائل، جو نور، جو کرشمے انہوں نے دیکھے ہوں گے وہ شاید کسی نے بھی نہیں دیکھے. تو وہ انسان، اسی طرح بتانے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی پاور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہے وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کوئی بھی. یہ وہ سنت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل کرتے ہیں، اور کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی پوری کر رہے ہیں. یہ ایک واحد سنت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. تو درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں رہے گا جس پہ آپ بے سکون ہوں. سکون آپ کی زندگی میں آئے گا، آسانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی. ہاں، جو لوگ روحانیت پانا چاہتے ہیں وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ درود ابراہیمی روحانیت پانے کا سب سے جلدی ذریعہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں درود ابراہیمی کچھ لوگ ابھی تھوڑا سا شروع کرتے ہیں، رات کے وقت عشاء کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ویسی اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں، ان کو اتنے روحانی خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں غم بڑھ گیا ہے، پریشانی بڑھ گئی ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں. میں ایک بہن کو جانتی ہوں، انہوں نے مجھے کہا میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، یہ سارا معاملہ ہے. میں نے کہا آپ درود شریف پڑھیں. وہ کہہ رہی مجھ سے مکمل نہیں ہو رہا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ صرف اور صرف ویڈیو ہی چلا لیں، آپ کا خود ہی جو ہے وہ اس کی برکت سے زبان ہلنے لگ جائیے. اور الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا بھی. تو اس طرح کے سب معاملات زندگی میں لوگوں کے چلتے رہتے ہیں، اور درود ابراہیمی کے اتنے مشاہدات ہیں، اتنے کہ ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو بہت سارے ہیں. اگر سنگل ہینڈڈلی ہم یعنی ایک چھوٹے واقعات بتائیں تو وہ بھی بہت سارے ہیں. بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ اینڈ لیس ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کا مرتے دم تک، اور مرنے کے بعد جو آپ نے اس کے کرشمے دیکھنے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، وہ تو میں بھی نہیں بتا سکتی. یہاں تک کہ میں صرف ادھر تک ہی بتا سکتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص، اس کو مرنے سے پہلے اگر وہ 1000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، ویسے تو کوئی بھی درود اگر 1000 مرتبہ پڑھ رہا ہے دن میں 1000 مرتبہ، تو اس کو مرنے سے پہلے اس کا مقام دکھا دیا جائے گا. لیکن درود ابراہیمی جو انسان پڑھ رہا ہے 1000 مرتبہ، اس کے بارے میں تو بس اتنا ہی نالج ہے میرے پاس کہ مرنے سے پہلے اسے درود ابراہیمی کی برکت اتنی ہے کہ اگر وہ 1000 پڑھ رہا ہے، اس کو جنت دکھا دی جائے گی، اس کا مقام دکھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اب جو بات کے کرشمے ہیں وہ میں نہیں جانتی. ہاں، میں یہ ضرور آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں جو میں لوگوں کے مشاہدات سنتی ہوں. غرض یہ کہ میں خود بھی اس بابرکت کلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. یہ ایک دعا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں 100% میرا بھی نالج نہیں ہے. ہر اس انسان سے میرا نالج کم ہے جس کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے اس میں، جو یا زیادہ مشاہدات جانتا ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ درود ابراہیمی کے بارے میں شیئر کروں اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں. اور آپ لوگوں کا بھی آگے سے یہ فرض ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں، خود بھی پڑھیں. اور آپ یقین کریں، جتنا آپ اس سے جڑ جائیں گے، کیا دنیا کے غم ہوں گے وہ تو سیکنڈری بن جائیں گے، وہ تو ایسے ختم ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. جو آپ کے کردار کی اصلاح ہے، جو آپ کے اللہ کے مطابق درود ابراہیمی پڑھنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مطابق اس کی زندگی بن جاتی ہے. چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.